بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 18واں روزہ ہے۔ آج کے دن حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن ہے۔ آج وہ ہستی اس دنیا سے رخصت ہوئی کہ جن کی بدولت ہمیں اسلام ملا، جن کے نام سے عیسائی یہودی کانپتے تھے۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز ان کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سیف اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ پاک کی تلوار۔ یہ آپ کو جو لقب ملا وہ کس طرح ملا، تو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا نا، تو اس وقت آپ کے جسم مبارک میں کوئی ایسی جگہ موجود نہیں تھی کہ جس میں آپ کے جسم میں اطہر پر زخم نہ لگے ہو۔ کہیں تیر کا زخم، کہیں تلوار کا زخم، تو کہیں نیزے کا زخم۔ اور آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ عز و جل مجھے شہادت نصیب فرما۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت تو نصیب نہیں ہوئی، بلکہ آپ طبعی موت اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ مولا جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ تو یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح کا جذبہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ شام میں جنگ کے لیے گئے تو چونکہ رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو ادھر مسلمانوں کی تعداد بالکل کم تھی۔ اب ہوا کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عقل مند انسان تھے، شجاعت کے ساتھ ساتھ آپ عقل مند بھی تھے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا، یہ جو لشکر ہے اس کے سامنے جو 10,000 کا 60,000 کا لشکر ہے، اس کے سامنے ہم صرف 60 جو ہمارے نوجوان ہیں، بہادر ہیں، وہ نکلیں گے۔ تو چونکہ اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سپہ سالار تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس طرح نہ کریں، بلکہ یہ تو مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ نہیں، میں جو سوچ رہا ہوں، میں ایسے 60 نوجوان اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا کہ جو ان رومیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 60 نوجوان، وہ 60 سپاہی مسلمان، اللہ پہ یقین رکھنے والے، آقا علیہ السلام کے دین کا پرچار کرنے والے رومیوں کے خلاف نکلتے ہیں۔ تو جب رومی ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے درمیان صلح کے لیے آئے ہیں، کہ چونکہ اتنے تھوڑے بندے جنگ کے لیے آئے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ صلح کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے للکار کر فرمایا کہ میں صلح کے لیے نہیں، میں تم سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بڑا پریشان اور حیران کہ اتنے سے آدمی، مٹھی بھر بندے ہم سے جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح شجاعت کا اور بہادری کا اس طرح آپ لڑے کہ وہ رومی پیچھے ہٹ کے بھاگنے لگے۔ جو عیسائی تھے وہ ان کے دل دہل گئے کہ یہ کوئی انسانی مخلوق نہیں ہے، کہ یہ صرف 60 بندے اور ادھر ہزاروں کا لشکر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح لڑے، تو جو آپ کے ساتھ تھے، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور اسی طرح آپ کی پھپھو کے بیٹے بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو آ کر کہنے لگے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ تھوڑے سے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے گیا، ان کو ہلاکت میں ڈال دیا،
کیونکہ جو آپ کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی جان اور آپ کے جو چچا زاد بیٹے تھے وہ دشمنوں کا تعقب کرتے ہوئے اتنا آگے نکل گئے تو وہ آپ سمجھنے لگے کہ شاید یہ شہید ہو گئے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کوئی ہے کہ جو ان کا پتہ کر کے آئے کہ وہ کہاں بھی ہیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جنگ سے واپس آئے ہیں لیکن ان کا ایمان دیکھیں, ان کا رب پہ یقین دیکھیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور میں جاؤں گا, ان کو ڈھونڈنے کے لیے میں جاتا ہوں. تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تعقب میں نکلتے ہیں تو جب راستے میں آتے ہیں تو راستے میں نعرہ تکبیر کی صدائیں, اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو میں خوشی سے جھوم اٹھا کہ یار یہ تو ماشاءاللہ زندہ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ وجہ کیا بنی, آپ مجھ سے جدا کیسے ہو گئے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں رومیوں کے تعقب میں ہم اتنا آگے بڑھ گئے ہمیں پیچھے کا پتہ ہی نہیں چلا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد مرد کلندر ہے کہ جن کے ہاتھوں شام بھی فتح ہوا, جن کے ہاتھوں اور بھی علاقے فتح ہوئے. جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے نا تو اس وقت ہوا کیا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا شام میں جانا ہے اور مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ نے ایک ایسے ساتھی کو لیا کہ جس کو سارے رستوں کا پتہ تھا کیونکہ اس وقت اونٹوں گھوڑوں کا سفر تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ یہ کتنے ٹائم میں ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملیں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اگر تو ہم سیدھے راستے سے جائیں تو ہم مہینے میں پہنچیں گے, اور اگر ہم ریگستان سے جائیں تو ہم 7 دنوں میں پہنچیں گے. لیکن جو ریگستان والا راستہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم اس 7 دن والے راستے سے جائیں گے, اور اس راستے سے جب آپ گزرے تو چونکہ جو ریت ہے وہ جب اس کی شعائیں پڑتی ہیں سورج کی تو وہ چمکتی ہے. تو کئی صحابی تو نبینا ہو گئے اور کئی پانی کی شدت سے آپ اس دنیا سے چلے گئے. لیکن ایک مقام آیا تو جو نبینا شخص تھا اس نے کہا کہ یہاں پہ دیکھیں ایک کنواں ہوگا تو آپ زمین کو تھوڑا سا کھودیں. تو جب کھودا گیا تو اس سے پانی نکلا. تو اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی سرزمین کے اندر داخل ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملنا ہے, کیوں نہ جب رستے میں علاقے آتے ہیں, جو رستے میں بستیاں آتی ہیں ان کو ہم فتح کرتے جاتے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ 3 چیزیں ان کے سامنے رکھتے ہیں. پہلے نمبر پہ اسلام لے آؤ, ہم اور تم دونوں بھائی ہو جائیں گے. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ تم جزیہ ادا کرو, وگرنہ تیسرے نمبر پہ جو حل ہے وہ جنگ ہے, وگرنہ تم ہمارے ساتھ جنگ کرو یا ہم نہیں یا تم نہیں. تو گویا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ علاقے فتح کرتے گئے. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح 3 شرائط ہیں, اگر تو تم 2 شرائط مانتے ہو تو ٹھیک ہے, وگرنہ ہمارے ساتھ جنگ کرو. اب چونکہ وہ عیسائی تھے تو انہوں نے اپنے راہبر سے پوچھا کہ اس طرح کے لوگ آئے ہیں, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. جب وہ راہبر آیا نا تو اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی جگہ پہ کوئی نشانی تھی, اور وہ نشانی توریت میں اللہ پاک نے ذکر کی ہوئی تھی, وہ نشانی انجیل میں اللہ رب العزت نے آپ کی نشانی کو ذکر کیا. جب وہ پادری نے نشانی دیکھی نا تو کہنے لگا کہ ان کو چابیاں دے دو, اگر تم ان سے جنگ کرو گے تو ہرگز تم ہلاک ہو جاؤ گے, ہرگز جیت نہیں سکو گے, تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسی کمال ہستی ہیں کہ آپ نے اس طرح کئی علاقے فتح کیے. تو اللہ پاک سے دعا کرتے کہ مولا ہمیں ان جیسا ایمان عطا فرمائے, ہمیں ان جیسی بہادری عطا فرمائے, ہمیں ان جیسا صبر عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحابہ.